تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مردا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے صرف اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا، بس تم اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہمنام موجود ہے؟ انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ ہم تیرے رب کی قسم ضرور ان سب کو اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے اور پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو اللہ کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں پرہیزگار رہے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ کون زیادہ شان و شوکت والا ہے؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بہت زیادہ تھیں. ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل دے. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب اچھی طرح ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی راہ پر آگے بڑھاتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے نزدیک، رب کے نزدیک، جزا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. پچھلی آیات میں بات یہاں تک آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ پلٹ آئے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے کام ٹھیک کر لیں، وہ جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور اس کا وعدہ اللہ نے آپ سے بن دیکھے کیا ہے. جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ایمان آپ بن دیکھے لائیں.
یقین کریں بندے کھلائیں، اسی پر جنت کا وعدہ ہے، دکھائے گا نہیں وہ آپ کو۔ سارا امتحان آپ کی عقل کا، آپ کی پرکھ کا ہے۔ آپ اس بندے کے آپ ایمان لے آتے ہیں، اسی کا انعام ہے۔ اور یہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو پرہیزگار رہا ہے۔ معیار ہمارے ہاں ذات پات، نسل نسب، اونچ نیچ، خاندان، ہڈی بوٹی کچھ نہیں ہے کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہیں، کہ آپ اسماعیل کی اولاد ہیں، کہ موسیٰ کی اور عیسیٰ کی ذریت یا امت میں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس دن ہمارے معیار، ہمارے ماپدنڈ اپنے الگ ہوں گے۔ جو تقوی والا ہے ہم صرف اسی کو جو ہے اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ یہود جو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام سے، یا مشرکین مکہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر اور کہتے ہیں کہ وہ ہم کو بچا لیں گے یا ہم کو بچا کے لے جائیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ صرف وہ شخص بچے گا جو اللہ کا متقی و پرہیزگار ہے، اللہ کا معیار ہوگا وہاں۔ یہ حدیث رسول کا مفہوم بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر کہے گا کہ تم لوگوں نے اپنے معیار بنائے تھے، تم کسی کو اونچا کہتے تھے، کسی کو نیچا کہتے تھے، اور تم کہتے تھے فلاں کا بیٹا فلاں سے اونچا ہے، اور فلاں خاندان فلاں سے اونچا ہے، اور فلاں فلاں سے اچھا ہے، کامیاب ہے۔ آج میں تمہارے سارے معیار ختم کر کے خود اپنے معیار قائم کروں گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو یہاں پر اصل میں یہ جو ایک دم یہ بیچ میں آئے نا کہ اے نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یہ مقولہ وہاں فرشتوں کا ہے جو جنت میں جنت والوں سے کہا جائے گا۔ یعنی جنت تمہیں اب ملی ہے، دیر لگی، تم زندگی میں پریشان رہے، تم نے وہاں پر دکھ سہے، ظلم برداشت کیے، حق کی خاطر، سچائی کی خاطر، بے ایمان بد کردار لوگ ترقی کر گئے، عیش اڑا لیے، مزے کر لیے، سچے لوگ جو ہے یہاں دنیا میں پٹتے رہے یا ستائے جاتے رہے یا دنیاوی چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا تمہیں، بلکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اب تک۔ وما کان ربک نسیہ، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے کسی چیز کو۔ وما کان ربک نسیہ، بھولتا نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات شاہد ہے اس بات کی کہ اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے ریکارڈ پر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے۔ کائنات اس بات کی شاہد ہے۔ آپ دیکھیں اپنی چیزوں میں دیکھیں، دنیا میں آپ کوئی مشین ہوتی ہے، کوئی چیز آپ انجینئر ہیں یا کوئی مستری ہیں یا کچھ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا، چل ہی نہیں رہا ہے، موٹر چل ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کون سا پینچ کسنا بھول گئے، پتہ نہیں کون سا پائپ لگانا بھول گئے، کون سا پرزا جو ہے سیٹ کرنا بھول گئے، یاد ہی نہیں رہتا، سوچے جا رہے ہیں، سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں، ذرا نظر بہکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ٹرینیں ہیں، ٹریکس ہیں، کتنے اسٹیشن ماسٹر ہیں، کتنے لائن کلینر ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ذرا سا بھول ہو جاتی ہے کانٹا بدلنے میں، ذرا لائن سیٹ کرنے میں، تو ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی کتنے ایکسیڈنٹ، پھر بھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ انسان سارے انتظامات کرتا ہے پھر بھول ہوتی ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی کائنات ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے ٹریکس پر چل رہے ہیں، آربٹ میں اپنے گھوم رہے ہیں، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ انسان کتنے انتظامات کرتا ہے اس کے باوجود بھول جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے۔ کمپیوٹر بھی لگا لیے ہیں اور کمپیوٹر میں بھول ہو جاتی ہے۔ کیوبا میں دیکھیے، امریکہ اور روس میں ذرا سی کمپیوٹر کی بھول کے 22 سیکنڈ وار ہونے جا رہی تھی، تھرڈ وار ہونے جا رہی تھی جنگ عظیم، تو بعد میں اس کو کنٹرول کر لیا گیا۔ تو سب کچھ کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مشینیں ہم سب نے ایجاد کی ہیں، کتنی بھول ہے انسان کے کام میں، سب چیز بھول جاتا ہے آدمی کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے، خامیاں کرتا ہے، اس لیے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس لیے حادثے پیش آتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اور پھر ہمارے بزرگ، اس سے پہلے کے بزرگ، ہزاروں سال سے دنیا چل رہی ہے۔ 21 جولائی کو سورج جس ٹائم نکلا تھا آج سے 10,000 سال پہلے، آج بھی اسی ٹائم نکلا ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ آپ کا رب بھولتا نہیں ہے کسی بات کو، وہ بھولتا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیہ، اس کی کائنات ایک نظام کے تحت، سیٹ کے تحت چل رہی ہے، اس میں کوئی پینچ ڈھیلا نہیں ہوتا، کبھی کوئی پائپ نہیں بھولتا، کوئی پرزا نہیں بھولتا وہ۔ تو یہ نہ سمجھیں اس دنیا میں کہ اگر نیکوکاروں کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے اور بدکردار ترقی کر رہے ہیں بہت، تو اللہ تعالیٰ کہیں غافل ہو گیا ہے یا سو گیا ہے یا اسے پتہ نہیں ہے، آؤٹ آف ریکارڈ یہ سب ہو جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کوئی چیز بھی بھولتا نہیں ہے، سب چیز ریکارڈ پر ہے، پر ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آج ٹائم ہے تو آج تم کو یہاں لائے ہیں، اس کے لیے یہ ٹائم مقرر تھا، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بھول گیا تھا۔
وما کانا ربک نسیا، تمہارا رب یقین کرو کہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کا مالک وہی ہے، اور اس کی اس کائنات میں کہیں کوئی بھول نظر نہیں آتی۔ فاعبد ہو، لہٰذا اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، یعنی جو مالک ہو اسی کی اطاعت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اسی کی اطاعت، فے جو ہے لہٰذا کے معنی میں آتی ہے، چونکہ وہ مالک ہے لہٰذا اسی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ دلیل ہے، معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو، مالک نہیں تو کیسا معبود؟ حلوائی کی دکان بنانا جی کی فاتحہ، کائنات بنائے کوئی اور جو ہے بات کسی اور کی ہو رہی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب کائنات ہے وہی معبود کائنات ہونا چاہیے، جس نے ہماری زندگی کو پیدا کیا ہے وہی ہماری زندگی کا مالک ہونا چاہیے۔ زندگی بنائے کوئی اور، مالک کوئی اور ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ضابطہ کوئی اور دے ہمیں زندگی کے، کہنا کسی اور کا مانے اور کھائیں کسی اور کو دیا ہوا رزق، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اگر اللہ کا دیا پیتے ہیں تو اللہ ہی کہنا ماننا ہوگا، دوسرے کو کیوں مانیں گے؟ دوسرے کے قانون پہ کیوں چلیں گے؟ دوسرے کی اطاعت کیوں کریں گے؟ دوسرے کے ضابطے کیوں لیں گے؟ لہٰذا جب وہ مالک ہے تو اسی کی اطاعت کرو، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، اسی کی کرو کیونکہ وہ مالک ہے۔ واصطبر لعبادتہ، اور پھر جمو اس کی عبادت پر، یعنی اس کی غلامی پر جمو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی غلامی، اس کی اطاعت کوئی ایسی شے ہے کہ اس میں پیر پھسل جاتے ہیں، بڑی زبردست مزاحمت ہوتی ہے، باطل کی طرف سے آپ کے پیر اکھاڑے جاتے ہیں، آسان نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہاں پر مخالف ہوائیں بہت تیز ہیں، اس لیے جہاں یہ حکم دیا کہ جب وہ مالک ہے تو اسی کی عبادت کرو، تو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ پھر اس پہ جمے بھی رہو، کیونکہ تمہیں اکھاڑنے کی پوری پوری کوشش ہوگی۔ تمہارا سماج، تمہاری برادری، تمہارا ماحول، تمہارے مفادات، تمہارے اپنے نفسانی خواہشات، سب چیز تمہیں بہکائے گی، ہر چیز۔ لہٰذا جمے رہو اس فیصلے پر، جمے رہو، وہی مالک کی کائنات ہے، لہٰذا وہی رب کائنات، وہی معبود کائنات ہے، مجھے اس پہ جمے رہنا ہے، مجھے کسی کا کچھ نہیں ماننا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی عظیم نہیں ہے، کوئی قانون ساز نہیں ہے، کوئی ضابطے بنانے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو میں اپنی زندگی نظر کروں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں اور کوئی بھی اس کا ہم نام نظر آتا ہے؟ اللہ نے یہاں سمیہ کا بولا، ہم نام۔ ہم نام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی لکشمی دیوی ہو سکتی ہیں جن کا نام دولت سے وابستہ ہو، دنیا میں کوئی سرسوتی دیوی ہو سکتی ہیں جن کا نام ودیا سے اور علم سے وابستہ ہو، لیکن دنیا میں ایسی ذات جس کا ہر صفت سے نام وابستہ ہو، جس کا، وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کا ہم نام ہو سکے، یعنی اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ دنیا میں کسی بھی نام کے ساتھ۔ ایشور کہہ دیتے ہیں لوگ اللہ کو، کوئی نہیں، ایشور نہیں، ایشور اللہ نے ہے ہی نہیں، ایشور اللہ نہیں ہے، اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو جامع صفات ہے، ہر شے، اللہ جو ہے اس کا اسم ذات ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے، خالی لکشمی دولت کا نہیں، یا خالی علم کا نہیں، علیم، سمیع، بصیر، جتنی صفات جو آپ جانتے ہیں، جو آپ نہیں بھی جانتے، ساری اس میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایشور کے تو بہت سے شریک ہوتے ہیں، کوئی پرمیشور بھی ہوتا ہے، ایشور کے پرمیشور بھی ہوتا ہے، پرمیشور بھی ہوتا ہے، بہت سے شریک ہوتے ہیں، وہ ایش کا وردان ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے لم یلد ولم یولد ہے، وہ کسی کا وردان نہیں ہے، لہٰذا وہ گاڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ انگریزی میں گاڈ جد سے بنایا، جد دادا کو کہتے ہیں، جد سے ہم نے گاڈ بنا لیا۔ جیسے باپ کو دیکھا کہ باپ سرپرست ہوتا ہے، باپ کا سرپرست دادا ہوتا ہے، ذہن میں دادا کو بہت بڑا سمجھا، عقل کل نے تو اللہ کو بھی گاڈ کا ہی لفظ دے دیا، جد، اس کو جد بنا دیا کہ وہ بھی ہمارا دادا ہے۔ خالی اتنا تھوڑی دادا کہنے سے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کی ذات کا وہ تھوڑی ادا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی لفظ بھی اس کی مکمل ذات کی نمائندگی نہیں کر سکتا، کوئی شخص بھی، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کے عقائد و تصورات ہیں اپنے خداؤں کے بارے میں سب ادھورے اور ناقص ہیں۔ اللہ نے کے بارے میں جو تصور اسلام نے دیا ہے وہی مکمل ہے، لہٰذا دنیا میں کوئی بھی اس کا ہم نام نہیں ہو سکتا۔ هل تعلم له سمیہ، کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کے وہ اختیارات ہوں، وہ حقوق ہوں جو اللہ تعالیٰ کے۔ اتنی صاف حقیقت کو آدمی آخر مانتا کیوں نہیں کہ دنیا میں یہ پورا نظام جب ایک ہے تو ناظم بھی ایک ہے، یہ مشین جب ایک ہے تو انجینئر بھی ایک ہے، دنیا میں پورا کنٹرول زمین آسمان کہکشاؤں گلیکسیز کا جب سبھی ایک ہی ہے تو ظاہر ہے اس کا چلانے والا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب مان لیجئے کہ ہم یہاں، وہ سائنسداں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک پتی بھی یہاں پیدا ہوتی ہے یا ایک پھول بھی اگر پیدا ہوتا ہے تو اس میں مٹی کا، پانی کا، ہواؤں کا، یہاں تک کہ ستاروں اور کہکشاؤں کا، یہاں تک کہ کروڑوں میل دور سے آنے والی گلیکسیز سے آنے والی کاسمک ریز کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے، تب جا کے ایک پھول یا ایک پتی بنتی ہے، اس میں رنگ آتے ہیں،
کوئی چیز رنگ لاتی ہے اس میں، کوئی چیز خوشبو لاتی ہے اس میں، تب جا کے خوشبودار پھول بنتا ہے. کروڑوں میل دور سے آنے والی کاسمک ریز اس میں کلر پیدا کرتی ہیں، اور نیچے سے مٹی اور پانی اور سب چیز مل کے وہ اگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے وہاں تک پوری کائنات اس پتی کو بنانے میں شریک ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ جو مٹی کا خدا ہے اور جو پانی کا خدا ہے وہی کاسمک ریز کا اور وہی کہکشاؤں کا بھی خدا ہے. جب ساری کائنات مل کر کے ایک پتی کو بنا رہی ہے، مشین جب ایک ہے اس کو چلانے والا بھی تو پھر ایک ہی ہے، دس تو نہیں ہے. کوئی اس پرزے کو گھمائے، کوئی اس پرزے کو گھمائے، کوئی اس پرزے کو گھمائے، تو مشین کیسے چلے گی؟ کیسے چلے گی جب تک اس کا سسٹم ایک نہ ہو؟ سسٹم ایک ہے تو بھی چلتی ہے. بھلے اس پرزے کا سسٹم الگ ہے، اس کو کوئی اور گھما رہا ہے، اس کو کوئی اور گھما رہا ہے، اس کو کوئی گھما رہا ہے، کوئی اس سائڈ میں گھما رہا ہے، وہ سائڈ میں گھما رہا ہے. دو اسٹیئرنگ لگا دیجیے آپ کسی اس میں بس میں یا موٹر میں، تو کیا چل جائے گی وہ؟ ایک ادھر کو اسٹیئرنگ گھما رہا ہے، ایک ادھر کو اسٹیئرنگ گھما رہا ہے، تھوڑی چل جائے گی. ایک مشین کا آپریٹر ایک ہی ہونا چاہیے. تو جب مشین ایک ہے پوری کائنات کی، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، نوری ہو کہ ناری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیر. تو جب ایک حقیقت ہے تو اس کا آپریٹر بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو اتنی بڑی بات انسان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ بھی زندہ کیا جاؤں گا؟ یعنی آدمی بنیادی وجہ جو ہے اللہ سے بے خوف ہونے کی اور اللہ کے کہیں پر نہ چلنے کی اور اللہ کے ضابطوں کو نہ ماننے کی، وہ یہ ہے کہ آدمی کا آخرت پر یقین کمزور ہے. وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ یعنی اگر مجھے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے اور کسی کے سامنے مجھے حساب کتاب پیش کرنا نہیں ہے، تو مجھے کسی سے ڈرنے کی، کسی کا کہنا ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کہنا تو میں جب مانوں گا کسی کا جب مجھے یہ ڈر ہو کہ مجھے کسی کے سامنے حساب دینا ہے. اور جب کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی یوم الحساب نہیں ہے اور کوئی آخرت کا دن نہیں، تو پھر اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ آخرت کو مانے بغیر خدا کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی مطلب چلو اللہ تو ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ نے سمندر بہایا ہے، پر کوئی آخرت نہیں آئے گی. کیا فائدہ ہوا؟ تو کہتا رہا ہوں میں کوئی آخرت نہیں آئے گی تو میں تو کبھی اس کا کہنا مانوں گا، کبھی اس کا کہنا مانوں گا، من کی خواہش پہ چلوں گا، قدر کروں گا، غارت گری کروں گا، خوب دنیا کے عیش لوں گا، دوسروں پہ ظلم اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے کہیں حساب کتاب دینا نہیں ہے. تو اللہ کو مانا میں نے تب کیا اور نہ مانا تو تب کیا، فرق کیا پڑتا ہے؟ تو اللہ کو ماننے کا اصل فائدہ تو یہ ہے. یہ میں آپ سے ایک پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں ان دونوں باتوں کو، کہ اللہ کو ماننا بیکار ہے اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور آخرت کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو ایک مکمل نظام حیات نہیں مانتے. اس پوائنٹ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، آپ آخرت کا ایمان کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ یہ کہ مجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا وہاں پہ حساب دینا ہے، یہ تو مطلب ہے. آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اب زندگی کے ایک ایک لمحے کا اگر حساب دینا ہے مجھے، تو ظاہر ہے کہ وہ لمحے، ایک ایک لمحے کے لیے ضابطہ اور قانون خدا نے بنایا ہوگا. ورنہ اگر اس نے ایک ایک لمحے کے لیے ضابطہ نہیں بنایا ہے میرے لیے، تو ضابطہ کسی اور کا بنایا ہوا اور حساب اللہ لے، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ اپنے بنائے ہوئے ضابطے کا تو حساب لے گا. تو جب زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہے تو ہر لمحے کا کوئی ضابطہ بھی ہے، اسی کے تحت تو وہ حساب لے گا. تو زندگی کے لمحات میں میرے تمدن بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، میں دکان بھی کرتا ہوں، میں اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں، میں سیاست میں بھی حصہ لیتا ہوں. جب زندگی کے سارے لمحوں میں میری یہ چیزیں گھری ہوئی ہیں تو ان میں سے ہر چیز کا ضابطہ ضرور ہوگا اللہ کے پاس، ورنہ حساب لینے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اب مثلا سیاست میں نظام تو بنائے مارکس اور حساب لے اللہ تعالیٰ، نظام تو بنائے اینجلز حساب لے اللہ تعالیٰ، یا میکیاولی بنائے پالیٹکس میں کوئی قانون اور حساب لے اللہ تعالیٰ، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ حساب اپنے ضابطے کے تحت تو لے گا کہ میں نے تو یہ ضابطہ بنایا تھا، تم اس پہ نہیں چلے. تو آخرت کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو مکمل نظام نہیں مانتے. یعنی آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ایک نظام مجھے بنا کر دیا ہے، اس لیے وہ ایک ایک لمحے کا حساب لینے کا حق رکھتا ہے. اور جب خالی اس نے مجھے نمازی پڑھنے کا حکم دیا، کوئی حکم ہی نہیں دیا اس کے علاوہ، تو خالی مسجد کے 5 وقت کا حساب لے لے گا مجھ سے، باقی کوئی حساب لینے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. بس وہ رجسٹر حاضری نکالے گا، نماز کا 5 ٹائم ٹک کر کے ختم، مجھے کلیئر کر دے گا. باقی ایک ایک لمحے کے حساب کا کیا مطلب؟ ایک ایک لمحے کے حساب کا مطلب جب ہی ہے کہ ایک ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے کوئی قانون دیا ہو، ہر لمحے کے لیے، تبھی لے سکتا ہے وہ ایک ایک لمحے کا حساب. تو آخرت کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو مکمل نظام حیات نہیں مانتے. یہ ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو ایک مکمل نظام حیات نہیں مانتے. اس لیے کہ اللہ کو ماننا بیکار ہے، میں نے آپ سے کہا، اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے. اور آخرت کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو ہر لمحے کا نظام نہیں مانتے. تو اللہ کو ماننا بیکار ہے اگر آپ دین کو ہر لمحے کا نظام نہیں مانتے.
اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی دین کو مکمل نظام حیات نہیں مانتا وہ اللہ کا منکر ہے، چاہے وہ خود کو مسلمان کہے. یہ میں اس نتیجہ کو یہ قرآن کریم کی آیت کا یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے. آدمی کیوں گمراہ ہوتا ہے اور آدمی خدا کی مکمل اطاعت سے غلامی سے کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ یوں کہتا ہے کہ کیا میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا؟ کیا مجھ سے حساب لیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. ایک سوال کہ قرآن کریم کہتا ہے، جواب نہیں دیتا، سوال کے جواب میں سوال. آدمی کو یاد نہیں کہ وہ نہیں تھا تو ہم نے ہے کیا، تو ہے کو ہے کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ نہیں تھا، ولم یک شیئا، وہ تو نہیں تھا، نتھنگ سے ہم نے اس کو ایک تھنگ بنایا. کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیدا کیا، جو پیدا ہو چکا اس کو ریپیٹ کرنا کیا مشکل ہے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل، اس سے پہلے ہم اسے پیدا کر چکے ہیں، کیا بھول گیا آدمی؟ ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. فوربک، اے محمد آپ کے پروردگار کی قسم ہے ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے. فوربک، ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے. حج کے معنی ایک ساتھ اکٹھا کرنا، سمیٹنے کے آتے ہیں. اور ان کے شیاطین کو بھی ایک ساتھ اکٹھا کریں گے. سب کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آخرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ہندو دھرم تناسخ کی بات کرتا ہے کہ برا آپ کام کریں گے تو برا نتیجہ اگلے جنم میں بھگتیں گے. ایک آدمی اپنا نتیجہ بھگت لے گا، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، میں ایک ساتھ اکٹھا کروں گا، سب کو ایک ساتھ اکٹھا کروں گا. ایک ساتھ اکٹھا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایویڈنس کسی کے پاس رہ نہ جائے. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ دوسری نسل میں میری زیادتی پہنچی اس تک. وہ آدمی آج میرے سامنے نہیں ہے، جب تک وہ ساری پارٹیاں مقدمے کی ایک ساتھ نہ کھڑی ہوں تب تک کوئی مقدمہ طے نہیں ہوتا. میں نے اس پہ زیادتی کی ہے، اس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے. سارے مقدمے کے جتنے بھی شرکا ہیں سب ایک ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. خالی میں مولی یا گاجر بن گیا تو پھر ایسے کیسے ہوگا کہ دوسرے آدمی کے حساب کیسے ہوگا؟ پھر جو میرے ساتھ اس کا رویہ رہا. ایک ساتھ پکڑنا ضروری ہوتا ہے مجرم کو. ایک ساتھ نہ پکڑیں تو ابھی دیکھیے، اب کل ہی کی نیوز میں جو 80 یا 89 جگہ چھاپے مارے نہیں انکم ٹیکس والوں نے، جتنے بھی آپ کے کھلاڑی ہیں ایک ساتھ کیوں مارے سب جگہ؟ بنگلور، بمبئی، حیدرآباد، سارے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی سمپتی پیپر ادھر پہنچا دیے ہوں، اشاروں میں پہنچا دیے ہوں، کسی نے کہیں کہیں پہنچا دیے ہوں. تو جب تک ایک ساتھ ہی چھاپا نہیں مارا جائے گا تب تک کاغذ پکڑ میں نہیں آئیں گے سارے جتنے بھی ہیں. اور اگر کر کے آج تو یہاں کی تلاشی لے لیتے ہیں، کل کو وہاں کی لے لیں گے، پرسوں کو وہاں کی لے لیں گے، تو یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. ایک ساتھ پکڑنا میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جرم پکڑا جاتا ہے. اس پتہ چل رہا کہ یہ تو ہیرو تھے، وہ قرآن نے کہا نا کہ دنیا میں لیڈر بنتے تھے، ایھم اشد الرحمن یتیہ. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اب کون ہے ہیرو. 1 منٹ میں آدمی ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے بیچارے جو پہلے پچ میں کھیلا کرتے تھے، پتہ چلا کروڑوں میں کھیل رہے تھے یہ تو. سارے لوگ زیرو ہوگا 2 منٹ کے اندر، ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے، ایک دم پکڑا جاتا ہے. قرآن کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. حشر ایک ساتھ ہونا چاہیے، ساری پارٹیز کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تاکہ کسی کو فرار کا موقع نہ ملے، تاکہ کسی کو بات بنانے کا موقع نہ ملے، بات کو الٹنے اور پلٹنے کا موقع نہ ملے. اس لیے سارے جتنے مظلوم ہیں، ساری جتنی بھی چیزیں، سب کو ایک ساتھ ہم اکٹھا کریں گے. تیرے رب کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں، لیکن حضور اقدس علیہ تسلیم سے جو ہے تعلق کا اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار فرماتا ہے کہ رسول تمہارے رب کی قسم ہے. حالانکہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن تمہارے رب کی قسم ہے، تمہارے پروردگار کی، جس نے تمہیں پالا ہے کسی مقصد عظیم کے لیے، جس نے تمہاری تربیت کی ہے کسی مقصد عظیم کے لیے، اس کی شان تربیت کی قسم ہے یہی کہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا ایک ساتھ، اور ان کے شیطانوں کو بھی اکٹھا کروں گا، اور پھر جہنم کے گرد ان کو گھٹنوں کے بل گرا دوں گا. میں حوالہ جہنم جسیہ، آج بہت اکڑتے ہیں، گھٹنوں کے بل گرا دوں گا میں ان کو. آدمی کی مکمل مغلوبیت اور آدمی کے مکمل ہار جانے کا انڈیکیشن ہوتا ہے یہ گھٹنوں کے بل گر جانا. مجرم جو ہے ایسے ہی بٹھائے جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل بٹھائے جاتے ہیں، مجرم ککڑوں بٹھائے جاتے ہیں. تو ان کو میں اس طرح ان کی ساری کڑفوں نکال دوں گا، میں ان کو گھٹنوں کے بل گرا دوں گا. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. اور اس کے بعد میں چھانٹ لوں گا کہ ان میں سے کون ہے اللہ کا سب سے بڑا مخالف، کون ہے، اس کو بھی چھانٹ لوں گا. یعنی اگر آپ نیتا جی تھے تو یہاں بھی نیتا جی بنیے. اگر آپ وہاں لوگ گمراہ کر رہے تھے، اگر آپ وہاں اللہ کے خلاف لوگ کھڑا کر رہے تھے، تو آپ مطمئن رہیں کہ آپ کا یہ مقام وہاں بھی برقرار رہے گا، وہاں بھی آپ یہ لیڈرشپ کریں گے، جہنمیوں کے لیڈر بھی وہاں بنائے جائیں گے. پھر میں چھانٹ لوں گا کہ ان میں سے کون خدا کی مخالفت میں سب سے سربلند تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم علی بها صلیہ. اور پھر میں خوب جانتا ہوں کہ ان میں سے کون جہنم میں سب سے پہلے جھونکے جانے کا مستحق ہوگا، یہ بھی میں جانتا ہوں. ثم لنحن اعلم بالذین، مجھے کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے میں پوچھ تاچھ نہیں کرنا چاہا، مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. کوئی صاحب مجھے آگا پیچھا سمجھائیں
لا یخاف عقباہا، مجھے کسی انجام کا ڈر نہیں. آدمی کسی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ اسے کسی انجام کا ڈر ہوتا ہے، اور جسے انجام کا ڈر نہ ہو اس کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے. مجھے کسی یہ نہیں کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ لے گا، مجھے کسی انجام کا ڈر نہیں. اس لیے میں ان سب کو گھٹنوں کے بل گرا دوں گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ عام طور سے مفسرین نے اس کو سارے انسانوں کا مخاطب مانا ہے کہ سارے انسان جہنم میں جائیں گے، اور اس میں عجیب عجیب تعبیرات کرنی پڑی ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے. لیکن یہ کہ سب جہنم میں جائیں گے، سارے انبیاء، سارے پیغمبر، سارے صلحاء، سارے شہداء. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تفاسیر میں بہت ایچ پیچ کے ساتھ اس آیت کی تعبیر کی گئی. کسی نے کہا کہ جہنم میں جانے کا مطلب ہے پل صراط پہ سے گزرنا، کیونکہ پل صراط جہنم کے سے اوپر سے ہو کے گزرے گی، اور جہنم کی لپٹیں اور جہنم کی آوازیں اور جہنم کی ساری چیزیں ہر کانوں میں آئیں گی. تو اس لیے جو لوگ بھی گزریں گے جہنم کے اوپر سے، گویا وہ جہنم میں گئے، چاہے وہ باہر کو نکل گئے، اور جو بدکار ہیں وہ گر گئے. تو اس طرح سے یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جہنم میں جائے گا، مگر جو نیک ہیں وہ پار ہو جائیں گے اور جو بدکار ہیں وہ گر جائیں گے. کسی نے یہ تعویل کی. کسی نے یہ تعویل کی کہ جہنم میں تو سب جائیں گے، مگر جو نیک وکار ہیں ان کے لیے آگ پھول بن جائے گی، وہاں ٹھنڈی ہو جائے گی ان کے لیے آگ، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے گرم رہے گی آگ. کسی نے یہ تعویل کی. بہت سی تعویلات کی گئی. لیکن قرآن کی تو صاف ارشاد ہے، اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون. جو نیک بندے ہیں وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، وہ وہاں پر جہنم کی کوئی آواز تک نہ سنیں گے، یعنی اس کی کوئی آہٹ تک نہ پائیں گے. لا یسمعون حسیسہا صاف جب اللہ کے نیک بندوں کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے اور بعد میں اس کو پل صراط اور بعد میں اس کو آگ کو پل بنایا جائے؟ سیدھا انداز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے غصے میں خطاب فرما رہا ہے. غصے میں جب خطاب کیا جاتا ہے تو لہجے کا اسلوب بدل جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، کبھی ایسے بولتے ہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، کبھی ایسے بولتے ہیں. غصے میں جب زیادہ شدید غصہ ہوتا ہے تو پھر صیغہ خطاب کا بولا جاتا ہے. اب انہی مجرمین کا تذکرہ ہے. میں خوب جانتا ہوں ان میں سے کون نیتا ہے، کون لیڈر ہے اللہ کی مخالفت میں سب سے زیادہ. پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے کون جہنم میں سب زیادہ پھینکے جانے کا مستحق ہے. تم سب لوگ یقیناً جہنم میں پھینکے جاؤ گے. وہ ایک مجرمین سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اچانک اپنا صیغہ سے حاضر کا بول کر کے یہ اپنے غصے کا اظہار فرما رہا ہے. یہ مجرمین سے خطاب ہے، سارے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، سارے نیک لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ انہی لوگوں سے جن کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، جن کی لیڈر کو میں جانتا ہوں. پہلے خدا نے کہا میں ان لوگوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور میں ان کو چھانٹ لوں گا. تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو بچ پائے، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو بچ پائے. یہ اچانک جو اللہ تعالیٰ یعنی شدید غصے کے عالم میں ان کو خطاب کر رہا ہے، مجرمین کو خطاب کر رہا ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کو خطاب کر رہا ہے. کوئی بچ کے نہ جانے پائے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کی اے رسول ایک طے شدہ بات ہے، یہ طے ہو چکا ہے، کنفرم ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر تقوی والے جو ہیں ان کو ہم دور رکھیں گے، نجات رکھیں گے، ہر انتظار کی شدت سے، ہر تشویش سے، ہر چیز سے ان کو بچائے رکھیں گے. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو ہم اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، لیکن جب یہ باتیں رسول آپ کو سناتے ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر ایمان والوں سے یوں کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، واہ، آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے چھلانگ مار کے، اس میں سے چھپے ہوئے پہاڑوں میں. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے آپ کو، باہر نکلنے کی ہم کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہم عیش کر رہے ہیں محلات کے اندر، خدا کی نعمتیں، خدا کے کرم ہمارے اوپر ہیں، تمہیں باہر تک نکلنے کا آسرا نہیں ہے، تم ڈائریکٹ پہاڑ کی کھوم سے جنت میں چلے جاؤ گے ڈائریکٹ فلائٹ سے، اور ہم جہنم میں جائیں گے. یہ بھی آپ نے اچھا کہا. اس طرح کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھ لو ہم میں دونوں میں سے کون آج بہتر پوزیشن میں ہے. ایُّ الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، اور یہ دیکھو کس کی مجلس زیادہ شاندار ہے، تمہاری یا ہماری. ہم جب دارالندوہ میں بیٹھتے ہیں سرداران قریش، تو ہماری مجلس کی شان کیا ہوتی ہے. تم جب دار ارقم میں چھپ کے بیٹھتے ہو 30-35 لوگ، تو تمہاری بات کیا ہوتی ہے. تم ہماری مجلس کو چیک کرو اپنی مجلس کے ساتھ. ہمیشہ جو ہے جو لوگ جو ہے
حق اور صداقت کو جو ہے دلائل سے نہیں پرکھتے، وہ ہمیشہ تعداد گنوایا کرتے ہیں، تعداد ہی گنواتے ہیں کہ ہماری بھیڑ بہت بڑی ہے، ہمارے پاس مجمع بہت بڑا ہے۔ اب بھیڑ اگر دنیا میں دلیل حق و صداقت ہو جائے تو مشرکین مکہ کی تو دلیل بہت صحیح ہے یہ کہ ہمارے پاس بھیڑ زیادہ ہے۔ کسی کو بھیڑ اگر دیکھنی ہو تو کمیونسٹ پارٹی کے اجلاسوں میں دیکھیں، اگر بھیڑ دیکھنی ہے تو جو خدا کے بندے اور دہریے ہیں، کبھی کریملن میں ان کے جلسے ہوتے ہیں ریڈ اسکوائر میں، تو ان کو دیکھیں بھیڑ وہاں پر ہوتی ہے، ان کا ایک ایک اخبار 2-2 کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے۔ بھیڑ تو ان کے پاس بہت بڑی ہے، دنیا کی 2/3 میجارٹی کو وہ جو کور کرتے ہیں وہ لوگ، کسی کے پاس زیادہ بھیڑ ہو جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اہل حق ہیں، ورنہ بھارت میں جو ہے مسلمان تو اگر 20 کروڑ ہیں تو غیر مسلم 85 کروڑ ہیں، تو وہ اہل حق ثابت ہوئے۔ پھر تو تعداد سے صداقت ثابت نہیں ہوا کرتی ہے، صداقت دلائل سے ثابت ہوا کرتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے یوں کہا کہ صداقت کم ہوتی ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے رسول کبھی بھی گندگی اور حق اور برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ تمہیں لگے گا کہ گندگی بہت زیادہ ہے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اب تم کو ایسا لگے گا، یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جھاڑ جھنکاڑ بہت پیدا کیے ہیں لیکن گلستان بہت کم پیدا کیے ہیں، مٹی بہت ہے لیکن ہیرے بہت کم ہیں۔ یہاں پر جو ہے اللہ کا اصول یہ ہے کہ یہاں صداقت جو ہے، ہم تم سے پہلے نہ جانے کتنی قومیں برباد کر چکے ہیں، ہم احسن اساسا ورئیا، جو بھیڑ بھی تم سے زیادہ رکھتی تھیں، لک بھی ان کا تم سے اچھا تھا، رئیا دکھاوے میں تم بہت اچھی لگتی تھی، شان بہت شان تھی، بہت شوکت تھی، کتنی قومیں برباد ہوئی اپنے مظالم کے سبب، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ قل من کان، قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اہل باطل زیادہ پھلتے پھولتے کیوں ہیں۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ ان کو خدا کا اصول سمجھائیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ گمراہی کی راہ پکڑتے ہیں یہ خدا پر ہونا چاہیے۔ فلیمدد کا ترجمہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، بلکہ فلیمدد مطلب وہ عربی اعتبار سے خدا کو ان کو ڈھیل دینی ہی چاہیے، فلیمدد الرحمن مدا، ڈھیل دینی ہی چاہیے تاکہ انہیں اپنے آپ کو ریچیک کرنے کا موقع مل سکے۔ اللہ کا اصول ہے قانون امہال، کوئی چیز بھی اچانک نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے ہوتی ہے، پکڑتا بھی وہ دھیرے دھیرے ہے، کسی مرض کی گرفت بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے، قوموں کو بھی وہ دھیرے دھیرے پکڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے، اچانک یک بارگی حملہ نہیں کرتا، وہ دھیرے دھیرے جڑیں کھوکھلی کرتا ہے۔ تو جو گمراہی کی راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیا کرتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، لیکن جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے جو خدا نے طے کیا ہے ڈھیل ختم ہونے کا، اما العذاب اما الساعہ، چاہے وہ دنیا میں تباہی و بربادی ہو، چاہے وہ آخرت کا عذاب ہو، فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، اس دن ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گا کس کی بھیڑ زیادہ ہے اور کس کا مقام زیادہ طاقتور ہے، کس کے ساتھ جتھا طاقتور ہے، کس کی بیک زیادہ مضبوط ہے۔ ٹھیک فیصلہ اس دن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کا دن لے آتا ہے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ آج نہیں ہے ججمنٹ، بیچ میں ججمنٹ نہ کریں، آج نہیں ہے کامیابی ناکامی کے فیصلے آج نہ کریں، بلکہ خدا کی طے شدہ مدت جو آتی ہے اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کا۔ مثال میں نے آپ کو دی تھی، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے، 6 ایکٹ کا ڈرامہ ہے، 5 ایکٹ تک جو ہے بیچارہ پٹتا رہتا ہے، وہ جو اس کا ہیرو ہے پٹتا رہتا ہے، سارے چور چکے بدماش اس کو مارتے ہی رہتے ہیں، وہ پٹتا رہتا ہے، اور بچے رونے لگتے ہیں اس کا ڈرامہ جب دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کتنا اچھا آدمی پٹ رہا ہے۔ لیکن 6 ایکٹ میں ساری کہانی پلٹ جاتی ہے اور وہی جو پٹ رہا تھا وہ سب کو پیٹنے لگتا ہے، یہ اس کا لاسٹ ایکٹ ہوتا ہے۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ، آپ آخری منظر کا انتظار کیجیے، آخر میں کیا ہونا ہے ابھی سے فیصلہ نہ کیجیے، ابھی 5 ایکٹ چل رہے ہیں، 5 ایکٹ میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس کو جانے دیجیے، ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ، آخر میں دیکھیے آخر میں کیا ہونا ہے، وہیں پر اصلی فیصلہ ہونا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ من ہوا شر مکانا واضعف جندا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے پھر ہدایت والوں کو بھی ہدایت کی راہ پر بڑھاتا ہے، جیسے گمراہی والوں کو گمراہی کی راہ پر دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے۔ یہ امہال کا قانون دونوں طرف ہے، خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ جو نیکی کی راہ پر قدم بڑھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے پھر نیکی کی راہ پر، یہاں تک کہ اس کی راہ میں پیش آنے والی ساری مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت پا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ اور جو بدی کی راہ پر چلتا ہے پہلے ایک پوائنٹ لگتا ہے اس کے اوپر، دل کے اوپر گندگی کا، پھر وہ پوائنٹ بڑھتے 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 سارے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ ہر چیز دھیرے دھیرے ہوتی ہے، خیر بھی اور شر بھی۔
یہ خدا کا قانون ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، لیکن وہ نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں وہی تیرے رب کے نزدیک ثواب یعنی جزا کے اعتبار سے بہتر ہیں، رزلٹ کے اعتبار سے وہ نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں۔ اب دیکھیے نیکیاں جو باقی رہ جانے والی ہیں کی ترجمہ تشریح کر رہے ہیں کہ وہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی پیتے رہے، بیٹا نیک اٹھا دیا تو بیٹا آپ کو دعا کرتا رہا، مدرسہ کھلوا دیا، اس میں لوگوں نے پڑھا اور آپ کو ثواب ملتا رہا، مسجد میں قرآن رکھوا دیا، لوگ تلاوت کرتے رہے اور آپ کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہا، یہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں۔ تو کیا مطلب؟ اگر یہ مطلب لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اللہ کے نزدیک 3-4 چیزیں بہتر ہیں، باقی سب بیکار ہے۔ نماز پڑھی آپ نے ختم ہو گئی، ایسی بات وہ تو بیکار ہے پھر، کیونکہ وہ تو باقی نہیں رہی، اور بس قرآن شریف رکھوا دیا مسجد میں، وہ زیادہ کام کی چیز رہی کیونکہ وہ باقی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ یہ کنواں کھلوا دیا، سرائے بنوا دیا، ہوٹل کھلوا دیا، بس یہ ہوئے بہت فائدے کی چیزیں، باقی سب بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تو 3-4 چیزیں ہوئی وہ دنیا میں کرنے کی، باقی کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خیر ہیں تیرے رب کے نزدیک۔ بھائی ان کی تفسیر دوسری کا مطلب یہ ہوا کہ باقیات و صالحات ہی بہتر ہیں، یعنی وہی کرو، باقی کچھ مت کرو، جو کام اب کیا اور ختم ہو گیا وہ کرنا ہی نہیں چاہیے، بیکار ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کوئی ہم سے مانگنے آیا، مصیبت کا پھنسا ہوا، ہم نے اس کو 100 روپے دیے، غلط کیا، نہیں دینا چاہیے تھے، تو ابھی ختم کر دے گا، اس کے بجائے نل لگوا دیتے، وہ پانی چلتا رہتا، پیتے رہتا اور وہ چلتا رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کا تو یہ مطلب تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ مطلب ہو تو پھر تو 3-4 ہی نیکیاں کرنے کو رہ جائیں گی، پورا دین بیکار ہو جائے گا۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں جس سیاق میں بات ہے وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول بیان کر رہا ہے، اس کائنات میں، اس دنیا میں، دنیا کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے آپ اپنی شہرت کے لیے کریں، چاہے آپ شاندار سا مکان بنائیں، چاہے اپنے بچے کی بہت زیادہ تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، اپنا کیریئر بنانے میں بہت توجہ دیں، دکان کی بڑی ترقی کر لیں، مکان میں بڑے ٹائل لگوا لیں، دنیا میں آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ بہرحال فنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا خود فنا ہو جاتی ہے، آپ خود فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو نیکی کرتے ہیں آپ کو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ لہٰذا ہر نیکی دنیا میں جو کی جاتی ہے وہ باقیات ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس اللہ سے ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ اور دنیا کے لیے آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ فنا ہو جانے والا ہے، کیونکہ یہ دنیا خود فنا ہو جاتی ہے، آپ خود فنا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے عزت پائی، شہرت پائی، آپ مر گئے، سب ختم، فائدہ کیا ہوا؟ 50 کروڑ کا بینک بیلنس اکٹھا کیا، آپ انتقال فرما گئے، آپ کا بینک بیلنس بیکار ہو گیا۔ آپ منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے، سب کچھ بن گئے، آپ مر گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ ختم تو سب ختم۔ دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں سب فنا ہو جاتا ہے، صرف باقی رہتی ہے نیکی، کیونکہ وہ آپ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں جو کبھی فنا ہو جانے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہر نیکی باقیات ہے، ہر نیکی باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کے لیے کیا جانے والا ہر کام فنا ہو جانے والا ہے۔ دنیا کو فنا، آپ کو فنا، اور نیکی جو اللہ باقی کے لیے کی گئی اور کائنات باقی کے لیے کی گئی وہی باقی رہ جانے والی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہر نیکی کا تذکرہ کر رہا ہے، 3-4 باتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ نیکیاں ہی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہیں انجام اور رزلٹ کے اعتبار سے، کیونکہ دنیا میں کتنے بھی شاندار کام کرو، کتنی بھی شاندار مجلسیں سجاؤ اور کتنی بھی شاندار محفلیں گرم کرو، پر تمہاری آنکھ بند ختم ہوئی تو سب چیزیں افسانہ ہو جاتی ہیں۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں، اور دنیا میں کیے جانے والے سارے کام فنا ہو جانے والے ہیں، کیونکہ دنیا اور دنیا کے ساتھ آپ خود فنا ہو جانے والے ہیں۔ کوئی سوال اگر 10 کے بارے میں ہو تو آپ تو خود ہی ٹیچر ہیں میرا صاحب، فیوچر ٹینس اور پاسٹ ٹینس کا فرق جانتے ہیں۔ میں نے کہا حق ہمیشہ کم رہا، باطل زیادہ رہا، یہ تو ہوا پاسٹ ٹینس۔ حق غالب آئے گا، باطل مٹ جائے گا، قیامت کے قریب، یہ ہوا فیوچر ٹینس۔ دونوں میں ٹکراؤ کیا ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قیامت سے قریب ہونے والا ایک واقعہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله